میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا شیخ رضا اللہ عبد الکریم حفظہ اللہ سے کہ تشریف لائیں اور تکفیر مسلم ایک بھیانک جرم اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شیخ رضا اللہ عبد الکریم حفظہ اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كفر مسلما فقد باء به أحدهما۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، میرے دینی اور ملی بھائیوں، اس عظیم الشان کانفرنس میں آج خطاب کا موضوع ہے تکفیر مسلم ایک بھیانک جرم۔ اس سے پہلے کہ کچھ باتیں عرض کی جائیں، لفظ تکفیر کے سلسلے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں کہ جس بات کے تعلق سے یہ بات چل رہی ہے وہ ہے کیا۔ تکفیر عربی کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی آدمی کو کافر بتانا یا بنانا۔ دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یوں سمجھ لیجئے کہ تکفیر کے معنی ہے کسی آدمی کو اسلام سے باہر کا راستہ دکھا دینا۔ دو کام ہیں، ایک کام اللہ رب العزت نے حزب اللہ کا بتلایا ہے اور ایک کام حزب الشیطان کا ہے۔ حزب اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح دین کی تبلیغ کرے، صحیح دین کا راستہ دکھائے، حق کی طرف رہنمائی کرے، برائیوں سے بچائے اور برے راستے سے دور رکھنے کی کوشش کرے۔ اس کے بالکل برخلاف حزب الشیطان، شیطانی گروہ کا سارا مشن یہ ہے کہ کس طرح لوگوں کو حق سے روکا جائے، حق کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں اور کس طرح لوگوں کو اسلام سے نکال کر باہر کیا جائے۔ مقاصد الگ الگ ہیں۔ شیطان اپنے ماننے والوں اور اپنے ساتھیوں کو الگ الگ فارمولے الگ الگ زمانوں میں بتاتا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء، شیاطین اپنے اولیاء کو چپکے چپکے سرگوشیاں کر کے الٹی سیدھی باتیں ان کو پڑھاتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت انبیاء کرام کی طرف وحی کرتا ہے ملائکہ کے ذریعے، لیکن یہ شیطان اور شیطان کی ذریت یہ ہمیشہ اپنے دوستوں، اپنے رفیقوں اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے لوگوں کو برائیوں کی تبلیغ کرتے رہتے۔ تمہید بہت لمبی ہو جائے گی، اس کو اختصار کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دین کی تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔
مکے کا زمانہ بہت دشواریوں بھرا تھا. مکے کے سارے زمانے میں اگر ایک آدمی مسلمان ہو جاتا تھا تو پھر یہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ یہ اسلام سے نکل جائے گا. حالانکہ دشواریاں بہت تھیں، سختیاں بہت تھیں، تکلیفیں بہت تھیں، پریشانیاں بہت تھیں. اس کے برخلاف جب ہجرت کر کے آپ مدینہ پہنچے تو مکے میں آپ کا مقابلہ ایک گروہ سے تھا جس کو کافر کہیے یا مشرک کہیے. لیکن جب آپ مدینہ پہنچے تو یہاں 3 گروہ آپ کے سامنے تھے. ایک گروہ کافروں اور مشرکوں کا تھا، اور ایک وہ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک گروہ ایسا تھا جو منافق کہلاتا تھا. نفاق کا وجود مکے میں نہیں تھا، یہ یہاں مدینے میں پیدا ہوا. جب مسلمانوں کے پاس آتے تو یہاں پر آ کر کہتے آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. لیکن جب اپنے شیاطین سے جا کر ملتے، اپنے دوستوں سے، کافروں مشرکوں سے، تو وہاں پر کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہاں یہودیوں کا بہت بڑا طبقہ تھا، مشرک اور کافر بھی تھے، اور یہ منافق تھے. مسلمان ظاہر ہے کہ ابتدا میں بہت قلت میں تھے. تبلیغ کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری رہا. اسی درمیان میں غزوہ بدر اور غزوہ احد پیش آئے. سلسلہ یوں ہی جاری رہا یہاں تک کہ غزوہ احزاب ہوا، خندق. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد آج جو مشرکین کی شکست ہوئی ہے یہ ہمارے اوپر چڑھ کر آئے تھے. کفر اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ مدینے پر حملہ آور تھا. آج کے بعد کبھی ان کو دوبارہ جرأت نہیں ہوگی کہ مدینے پر حملہ کریں. اور جیسا رسول اکرم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا. مسلمان اپنے ایمان میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے. جو کافر تھے ان کی تعداد دن بدن گھٹتی گئی، اور یہودی بھی اپنی شرارتوں اور سازشوں کے نتیجے میں مدینے سے بھاگنے پر مجبور ہوئے. اب مدینے میں رفتہ رفتہ ایسا ماحول بن گیا کہ کافر نہیں رہے، منافق رہ گئے یا مسلمان رہ گئے. اسی زمانے میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کے لیے کفر، کافر، تکفیر کے الفاظ استعمال کیے گئے. قرآن شریف نے بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے جو آدمی دل سے، زبان سے، اپنے اعمال سے اسلام کا خیرخواہ، ہمدرد، اس کے احکام پر عمل کرنے والا اور دل سے اس کا احترام کرنے والا تھا. ظاہر ہے وہ مسلمان. لیکن جو موقع لگتا تو اسلام کا دعویٰ کر دیتا اور دیکھتا فائدہ ادھر ہے ادھر چلا جاتا. یہ حضرات منافق کہلائے. منافق بیچ کی چیز تھی. یہ نہ انکار کرتے تھے اسلام کا، نہ پورے طریقے سے اقرار کرتے تھے. ان میں سے کچھ لوگ بعد میں چل کے کافر ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب کسی جنگ کو جانے کے لیے تیاری کرتے تھے تو بتاتے نہیں تھے کدھر جانا ہے. لوگوں سے کہتے سفر میں نکلنا ہے، تیاری کر لو، سامان لے لو، کیل کانٹے سے لیس ہو جاؤ، کھانے پینے کا سامان لے لو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مشرق کو جانا ہے تو مغرب کو بتاتے. مدینے سے نکلتے مشرق کی طرف اور گھوم کے مغرب کو چلے جاتے. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمتوں میں سے بہت بڑی حکمت تھی تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے اور اچانک ہم پہنچ جائیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر جب حملہ کی تیاری کی، اور یوں ہی نہیں کی تھی، اس کے بھی اسباب تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیف تھے، اگرچہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک اچھا خاصا قبیلہ بڑا تھا، مکے والوں نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، اس کا مال چھینا۔ انہوں نے آ کر شکایت کی کہ ہم آپ کے حلیف ہیں اور دیکھیے ہمارے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم تم پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں گے۔ اعلان کیا گیا کہ تیاری کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حاطب ابن ابی بلتع، ان کو پتہ چل گیا کہ رسول اکرم مکہ پہ حملے کی تیاری کر رہے۔ ایک عورت تھی جو اکثر مکے سے مدینہ آیا کرتی تھی، آتی تھی جاسوسی کے لیے، لیکن ظاہر کرتی تھی کہ بہت غریب مسکین ہے، مدینے میں مانگنے کے لیے آتی ہے، اور مسلمان چونکہ غریبوں مسکینوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اس لیے مکے سے یہاں آتی ہے۔ مکے والے بڑے کنجوس ہیں، ان کی برائی کرتی، ان کی تعریفیں کرتی، ان سے مال بھی لیتی اور ان کے راز لے جا کر ادھر دیتی اور پیسے بٹورتی۔ وہ عورت آئی ہوئی تھی، حضرت حاطب نے ایک خط لکھا، ان قریب محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر چڑھائی کرنے والے ہیں، خذو حذرکم، لہذا اپنے بچاؤ کی تیاریاں کر لو۔ اس عورت کو دیا اور اس نے ماہر جاسوس کی طرح سے اس خط کو نہایت چالاکی کے ساتھ اپنے بالوں کی منڈیوں میں، چوٹی میں چھپا کے اور اونٹ پہ بیٹھ کر چل دی۔ یہاں کسی کو کچھ پتا نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، رسول اکرم کو بتلایا، اللہ کے رسول آپ کا راز فاش ہونے والا ہے اور معاملہ ایسا ایسا ہے، ایک عورت کو حاطب نے ایسے ایسے خط لکھ کر دیا ہے، آپ اس عورت کو پکڑوائیے۔ رسول اکرم نے 2 صحابیوں کو بھیجا، ان میں حضرت علی بھی تھے۔ یہ لوگ گھوڑے پر بیٹھ کر تیزی کے ساتھ گئے تو اس عورت کو پکڑ لیا، اکیلی جا رہی ہے اونٹ پر بیٹھ کر۔ تو اس سے پہلے رکنے کے لیے کہا تو وہ رک گئی، کہا کہ وہ خط ہم کو دے دو جو حاطب نے تمہیں لکھ کر دیا ہے۔ کہنے لگی کیسا خط؟ کون حاطب؟ میں تو جانتی بھی نہیں، مجھ سے کیا تعلق؟ ارے میں تو یہاں آتی ہوں، غریب ہوں، مانگ کے کھاتی ہوں، یہاں کچھ مل جاتا ہے اس لیے گزارے کے لیے یہاں آتی ہوں، میرا کیا تعلق خط سے؟ بڑی باتیں بنائی اس نے۔ یہ لوگ جتنا اس سے کہیں اتنا ہی زیادہ وہ اور چالاکی دکھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، دیکھ ہمیں یہ خبر رسول اکرم نے دی ہے اور ذرہ برابر ہمیں شبہ نہیں ہے آپ کی بتائی ہوئی بات پر، لہذا خیریت اسی میں ہے، تم خط نکال کر دے دو ورنہ ہم تمہارا جھاڑا لیں گے، اور خط تو ہمیں مل ہی جائے گا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ لوگ ایک یقینی خبر کی بنیاد پر آئے ہیں اور انہیں اطلاع مل گئی ہے، لہذا یہ مانیں گے نہیں۔ مجبور ہو کر اس نے اپنی چوٹی کی مینڈی سے وہ نکال کر اور خط دیا۔ یہ حضرات وہ خط لے کر یہاں آئے، رسول اکرم کو دیا، حضرت حاطب کو بلایا، خط پڑھا گیا، ساری باتیں لکھی ہوئی، اس طرح سے حملے کا ارادہ ہے، آپ لوگ اپنے بچاؤ کا انتظام کر لو۔ رسول اکرم نے حضرت حاطب سے پوچھا، حاطب تم نے لکھا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے لکھا ہے۔ کیوں لکھا؟ اللہ کے رسول آپ جتنے بھی لوگ ہیں مہاجر، سب کے خاندان کے افراد مکے میں موجود ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ میں کبھی شکست ہوتی ہے کبھی فتح ہوتی ہے، کسی بھی فریق کی فتح یقینی نہیں ہوتی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی معاملہ دوسرا پیش آ جائے تو آپ کی، آپ کے مال کی، آپ کے خاندان کے دوسرے لوگوں کی حفاظت کے لیے آپ حضرات کے خاندان
والے موجود ہیں، لیکن میں ایک پردیسی ہوں۔ حضرت حاتب باہر کے آدمی تھے، لیکن مکہ میں کچھ دن رہنے کی وجہ سے وہاں ایک قبیلے نے ان کو اپنی بیٹی دے دی، اور پھر وہ مکے کے ہی ایک طرح سے باسی ہو گئے تھے، ان کا کوئی خاندان نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بات سچی سچی تھی انہوں نے بتا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقکم، یہ بالکل سچی بات کہہ رہے ہیں، جو بات بتا رہے ہیں سچی بتا رہے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، دانی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا کافر، اجازت دیجئے مجھے، میں اس کافر کی گردن مار دوں، اس نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، اسلام سے پھر گیا ہے، تبھی اس نے ہمارے راز کافروں کو جا کر بتائے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے جا کر مل گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، بہت سے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی رسول کے بحیثیت ملزم کے آپ کی عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں، باز پرس ہو رہی ہے، بات جب ثابت ہو گئی اور انہوں نے اقرار کر لیا، ہاں میں نے ہی لکھا ہے، لیکن اسلام سے پھرنے کی وجہ سے یا کفر سے محبت کی وجہ سے نہیں لکھا، وجہ اس کی یہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، مہلن یا عمر، عمر ٹھہرو، تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ تمہیں معلوم نہیں اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے ان کے بارے میں؟ یہ اصحاب بدر میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ان کی تعریفیں کی ہیں اور یہ کہہ دیا ہے کہ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، تم انہیں کافر نہیں کہہ سکتے۔ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے، ذرا اچھی طرح سے آپ اس کو سوچیں۔ جرم ثابت ہو گیا، رسول اکرم کا دربار ہے، حضرت عمر جیسا فقیہ، نڈر، اسلام سے محبت کرنے والا، اسلام کو سمجھنے والا، آئندہ زمانے کا ہونے والا خلیفہ، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آدمی کافر ہو گیا ہے، اس کو جینے کا حق نہیں، اس کو مار دیا جائے، کیونکہ اس نے دشمن کو ہماری پوشیدہ باتوں کی خبر دی ہے، یہ دین دروہی معاملہ ہے، ہمارے دیش کے خلاف، ہماری حکومت کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف یہ وشواس گھات کر رہا ہے، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں رہا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مسلمان ہے اور اتنی فضیلت والا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، رسول کا دربار، حضرت عمر جیسا آدمی یہ کہے کہ یہ کافر ہو گیا اور رسول کہیں کافر نہیں ہوا، بات کس کی مانی گئی؟ رسول اکرم کی، نبی تھے، بات آپ ہی کی تسلیم کی گئی۔ حضرت عمر جیسے فقیہ آدمی کی بات کسی مسلمان کی تکفیر کے لیے، اس کو کافر بنانے کے لیے اسلام نے تسلیم نہیں کی، بلکہ اس کو رد کر دیا۔ جب حضرت عمر جیسے فقیہ کی بات کسی مسلمان کو جس کا اسلام ثابت ہو چکا ہے کافر بنانے کے لیے، ان کی فہم، ان کی سمجھ کافی نہیں ہو سکتی، تو کسی دوسرے آدمی کو بھی یہ حق نہیں ملتا کہ ذرا ذرا سی باتوں پر کسی کو کافر بنائے۔ بات آگے چلتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین سے انحراف کی ابتدا ہوئی۔ رسول اکرم ایک جنگ میں حاصل ہونے والے مال غنیمت کو تقسیم فرما رہے تھے۔ جب آپ نے تقسیم کر دیا، ایک آدمی کھڑا ہوا ہو کر کہنے لگا، اعدل یا محمد،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عدل و انصاف سے کام لیجئے، آپ نے انصاف کے پیمانوں کو پورا نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تیرے اوپر، اس کائنات میں اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ بات آئی گئی نہیں ہو گئی، رسول اکرم نے فرمایا انا من ذی ھذا، یہ آدمی، اس کے افکار، اس کے خیالات، اس کے نظریات ختم نہیں ہوں گے، یہ آدمی ختم ہو جائے گا۔ یہ آدمی تو چلا جائے گا اس دنیا سے، لیکن جن افکار و خیالات کی بو اس کی زبان سے آ رہی ہے، یہ بار بار زمانے میں جنم لیتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، زمانہ حضرت علی کا آیا۔ حضرت علی سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاص طبقے نے، جن کو مورخین سبائی گروپ کہتے ہیں، اس گروپ نے مسلمانوں میں نئے نئے افکار، نئے نئے خیالات پیدا کرنا شروع کیے۔ بنیاد دینداری، دینداری میں غلو، حاکم وقت کے خلاف ذرا ذرا سی باتوں پہ نامناسب تبصرے۔ حضرت عثمان غنی کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کی گئیں، ان کو بدنام کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کہا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور بنانے والا یہی گروپ تھا۔ زبردستی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ میں خلیفہ نہیں بنوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صورتحال جتنی خراب ہے، ایسی صورتحال میں خلیفہ بن کے یہ ذمہ داری اپنے سر لے کر اس کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ لیکن انہوں نے ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، اور یہ بھی کہا کہ جانتے ہو جو حال ان کا ہوا وہی حال آپ کا ہوگا، ورنہ آپ قبول کر لیجئے۔ بہرحال قبول کر لیا۔ انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی ان تمام عمال اور گورنروں کو معزول کرایا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمال اور گورنر تھے۔ ان میں حضرت معاویہ بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو کوئی سزا نہیں دینے دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان ہمارے خاندان کے تھے، یا تو قاتلوں کو ہمارے حوالے کریں یا ان کو آپ قتل کریں۔ اور ظاہر ہے کہ حالات اتنے مشکل تھے کہ ان میں سے کسی بھی بات پر عمل کرنا دشوار تھا۔ ادھر ان لوگوں نے زبردستی حضرت معاویہ کو معزول بھی کرایا۔ بات بہت زیادہ بڑھ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت معاویہ خون عثمان کا مطالبہ لے کر اٹھے، اور پوری امت دو فرقوں میں، دو طبقوں میں بٹ گئی۔ بنو امیہ اور دیگر لوگ، اور اہل شام اور اہل عراق۔ نتیجہ دو بڑی خونریز جنگوں کی شکل میں سامنے آیا، جمل اور صفین۔ حالات جب بہت زیادہ خراب ہو گئے، جنگ میں ایک گروپ نے یہ مطالبہ کیا بیننا و بینکم کتاب اللہ، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب کے ذریعے ہوگا، تلوار کے ذریعے نہیں، لہذا جنگ بند کر دی جائے۔ یہ ایک جنگی چال تھی، جنگ بند کر دی گئی۔ حضرت علی منع کر رہے تھے کہ جنگ بند مت کرو، بس اب تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے، ہمارے مخالفین ہار جائیں گے، ہتھیار ڈال دیں گے۔ لیکن انہی لوگوں نے حضرت علی کو مجبور کیا کہ ہتھیار نہ اٹھائے جائیں، جنگ بند کر دی جائے۔ جنگ بند کر دی گئی۔ پھر سے دونوں فریق جمع ہوئے، کیا کیا جائے؟
کچھ لوگوں کو درمیان میں حکم بنا کر ان کے حوالے یہ مسئلہ کر دیا جائے، وہ جو فیصلہ کریں اس کو مان لیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک گروپ، کچھ لوگ حضرت معاویہ کی طرف سے، کچھ حضرت علی کی طرف سے حکم بن کر ایک الگ جگہ پر جا کر پہلے انہوں نے بحث و مباحثہ کیا، پھر کچھ تجویزیں رکھی گئیں اور طے یہ ہوا کہ معزول کر دیا جائے دونوں کو، ایک الگ سے دوسرا حاکم بنایا جائے، امیر اور خلیفہ منتخب کیا جائے۔ لیکن جب یہ بات جو انہوں نے فیصلہ کی تھی آ کر یہاں سنائی گئی تو حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ حکم تھے، ان سے کہا گیا آپ سنائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں معزول کرتا ہوں حضرت علی کو اور حضرت معاویہ کو، دونوں کو ایک تیسرے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔ تو ادھر کے آدمی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے آدمی کو معزول کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے جو آدمی ہے اس کو معزول آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ بات پھر پھنس گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آدمی کو معزول نہیں کرتے۔ اسی گروپ نے جس نے زبردستی جنگ بند کرائی تھی ایک نعرہ لگایا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے ہوتے ہوئے حاکم انسانوں کو مان لیا یہ کافر ہو گئے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا، حاکم اللہ ہے۔ جب حاکم اللہ ہے تو انسانوں کو حکم کیسے مان لیا ان لوگوں نے؟ یہ سب کافر ہو گئے۔ توبہ کرو، کفر سے توبہ کرو، سب کے سامنے کہ ہم کافر ہو گئے تھے، دوبارہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ عجیب معاملہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی بڑی تعداد یہی مطالبہ لے کر حضرت علی کے ساتھ بھڑ گئی، اور یہیں سے ایک بہت بڑا گروپ خارجیوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت عثمان غنی کا خون، پھر حضرت علی کی شہادت انہی خارجیوں کے افکار و نظریات کی بنا پر ہوئی۔ دیکھیں کیا چیز نکل کر سامنے آئی، غلو۔ ایک آدمی نے نعرہ لگایا کہ کتاب اللہ سے فیصلہ ہو، کتاب اللہ سے بہتر تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے جب کتاب اللہ سے فیصلہ کرنا ہے، لہذا جنگ بند کرو۔ امیر کو، خلیفہ کو اسلام نے اختیار دیا ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ مانا جائے گا۔ انہوں نے زبردستی اس پر دباؤ ڈال کر جنگ بند کرا دی، کتاب اللہ سے فیصلہ ہوگا۔ اور پھر جب کسی کو حکم بنایا گیا تو کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ انہوں نے قرآن کی مخالفت کی۔ یہ بات بڑی لمبی ہے اور خوارج کی تاریخ اس مختصر وقت میں نہیں بیان کی جا سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کافر بنانے کے لیے کبھی آدمی کے اندر عقیدت کا غلو، کبھی اسلام سے محبت کا غلو، کبھی کتاب اللہ سے محبت کا غلو، کبھی رسول اللہ سے محبت کا غلو، اور کبھی دینداری کا چڑھا ہوا بیجا نشہ، یہ چیزیں ہمیشہ بنیاد بنتی ہیں تکفیر کی۔ اسی کو بنیاد بنا کر لوگ دوسروں کو کافر بناتے ہیں۔ ان لوگوں نے وہی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی اور یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ دیکھیے دو طرح کا کردار ہمارے سامنے آیا۔ حضرت علی خلیفہ برحق ہیں، لہذا ان کا ساتھ دینا ضروری ہے، اور ان کے مخالفین کو مارنا، قتل کرنا ضروری ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سارے واقعات آپ نے ہو سکتا ہے کبھی سنے ہوں، لیکن دو ایک چیزیں اس میں ایسی ہیں جو میرے موضوع سے تعلق رکھتی ہیں اور انہی کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ ہوتی تھی دن بھر، صبح سے شام تک جنگ ہوتی تھی۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو جنگ روک دی جاتی تھی، اذان ہوتی
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت سے نماز پڑھاتے. جب حضرت علی جماعت سے نماز پڑھاتے تو حضرت معاویہ کے ساتھ مل کر جو لوگ حضرت علی سے اور ان کی فوج سے لڑتے تھے وہ لوگ بھی حضرت علی کے پیچھے آ کر نماز پڑھا کرتے تھے. ہے نہیں تعجب کی بات؟ صبح سے شام تک جنگ کرتے ہیں اور جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں حضرت علی تو ان کے پیچھے آ کر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنگ کفر اور اسلام کی نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ جمل جیت گئے تو اسی گروپ نے جو لوگ اس جنگ میں شریک تھے ان کے مال لوٹنا شروع کیے اور مطالبہ کیا کہ ان کا مال ان سے لے کر ہمارے درمیان مال غنیمت کی حیثیت سے تقسیم کر دیا جائے اور ان کو غلام بنا لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. کہا کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کہا کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی کہ تمہیں مال غنیمت دیا جائے اور ان کو غلام بنا لیا جائے. کہا کہ مال غنیمت اگر نہیں ملے گا تو جنگ کیوں ہو رہی تھی؟ کہا کافر نہیں ہیں، اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی تھے لیکن ہمارے خلاف بغاوت کر کے چڑھ کر آئے تھے، اس لیے ہم جنگ کر رہے تھے تاکہ ان کو اطاعت و فرما برداری کرنے پر مجبور کریں. کافر مان کے ہم نے ان سے جنگ نہیں کی. اللہ کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں ان لوگوں پر. دینداری، تقوی شعاری، پرہیزگاری در حقیقت یہ تھی. جنگ کرتے تھے صبح سے شام تک لیکن کافر مان کر نہیں، اسلام کے کسی حکم کو بدل کر نہیں، کسی مسلمان کی تکفیر کر کے نہیں. ان لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا. اس جنگ میں حضرت عائشہ بھی شریک تھی. حضرت علی نے پوچھا اچھا بتلاؤ مائی عائشہ. حضرت عائشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، کون ان کو اپنے حصے ملے گا؟ کیا وہ تمہاری ماں نہیں ہیں؟ کیا وہ تمہارے رسول کی زوجہ محترمہ نہیں ہیں؟ آخر اس بات پر یہ سارے کے سارے لوگ خاموش ہو گئے. خارجیوں کو بہت سمجھایا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناظرے مباحثے خارجیوں کے ساتھ تاریخ میں بہت مشہور ہے. اسی مسئلے کو لے کر کہ آپ نے حکم کیسے بنایا؟ حاکم تو اللہ ہے، دوسرا تو کوئی حاکم ہو ہی نہیں سکتا، آپ کافر ہو گئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں تمہاری بات سننا چاہتا ہوں، کس بنیاد پر تم ان کو کافر کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ اس بنیاد پر کہ انہوں نے انسانوں کو حاکم مان لیا، حاکم تو اللہ ہے. تو کہا اچھا قرآن جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں. پڑھا ہے. مانتے ہو؟ مانتے ہیں. دیکھو اللہ رب العزت کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میاں بیوی میں ناراضگی ہو جائے اور بات آگے نکل جائے، اسی طرح نہ بنتی ہو، تو ایک عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے حاکم لو، ان کو حکم بناؤ اور ان کے سپرد یہ معاملہ کرو. وہ جو فیصلہ کریں یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما. کیا خیال ہے تمہارا؟ کافر ہو گئے وہ. اپنی گمراہی سے بہت سارے لوگ بعض آگے ہزاروں کی تعداد میں ایک دن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے سے انہوں نے توبہ کر لی. پھر بھی ایک گروہ ان کا رہا. آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلائی. جنگ ہوئی، بڑی تعداد میں قتل ہوئے یہ لوگ. جنگ ختم ہوئی تو کہا ڈھونڈو اس میں ایک ابو السدیہ ہوگا.
ڈھونڈا گیا. کیسا ہوگا وہ؟ کہا کہ اس کے ایک پیٹھ پر پستان کی طرح سے ایک گھنڈی سی ہوگی، ڈھونڈو تلاش کرو. ڈھونڈا گیا، نہیں ملا. کہا کہ نہیں ہے. کہا کہ نہ، ایسا ہو نہیں سکتا، پھر ڈھونڈو. پھر جا کر ڈھونڈا گیا، نہیں ملا. لاشوں کے چٹھے لگے ہوئے تھے. حضرت علی نے کہا قسم پروردگار کی یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، میں نے اپنے کانوں سے رسول اکرم سے سنی ہے. ڈھونڈو. خود بھی شریک ہوئے. لاشوں کو جب پلٹ پلٹ کر دیکھا گیا تو اس میں وہ آدمی ملا. آپ نے فرمایا، رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ یہ اور اس کے ساتھی جو لوگ ان سے قتال کریں گے وہ دنیا کے سب سے بہتر لوگ ہوں گے، اور جن کو یہ قتل کریں گے وہ دنیا کے سب سے بہتر لوگ ہوں گے، اور یہ دنیا کے سب سے بدتر لوگ ہوں گے قتل ہونے والے. وجہ کیا تھی؟ معمولی معمولی باتوں پر کفر کے فتوے لگا دینا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو معمولی لوگ نہیں. حضرت عثمان غنی، علی مرتضی، یہ ان لوگوں میں ہیں ایک بار نہیں دسیوں بار جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. علی جنتی ہے، عثمان جنتی ہے. اور غزوہ اسیرہ کے موقع پر جب رسول اکرم کے پاس وہ مال لے کر آئے تو آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما فعل بعد. آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. جن لوگوں کی یہ فضیلتیں تھیں ان لوگوں کو یہ ظالم لوگ اپنی جھوٹی اور کچی دینداری کی وجہ سے کافر بتاتے تھے. ایسے ہی یہ تکفیر کا سلسلہ شروع ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں، آپ نے حضرت علی سے فرمایا تم اور میں ایسے ہیں جیسے موسیٰ اور ہارون. بات لمبی ہے، اس کو مختصر کر کے بتلاتا ہوں. اس حدیث کو لے کر بعض لوگوں نے دعویٰ کیا کہ رسول اکرم کے بعد خلیفہ حضرت علی، جن لوگوں نے آپ کو خلیفہ نہیں بنایا ان لوگوں نے آپ کا حق مارا، وہ سارے کافر ہو گئے. رافضیوں کا ایک بڑا گروہ تمام صحابہ کرام کی تکفیر کرنے لگا. کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا، ارے ظالموں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں بھائی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون خلیفہ نہیں ہوئے، بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہو گئی تھی. اگر یہ تشبیہ کلی طور پر مطابقت چاہتی ہے تو اس سے تو خلافت کا مسئلہ ہی نہیں ثابت ہوتا. لیکن اس کے باوجود رافضیوں کا ایک گروہ صحابہ کرام کو کافر کہتا رہا، آج بھی کہتا. یہ تکفیر اسی طرح سے معمولی معمولی باتوں کی بنا پر تاریخ کے مختلف ادوار میں چلتی رہی. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں اس نے ایسا کہہ دیا، اس کا تو یہ مطلب ہوا، انہوں نے ایسا لکھا، اس کا تو یہ مطلب ہوا، یہ لوگ ایسا مانتے ہیں، اس کا تو یہ مطلب ہوا، اور کافر بناتے رہتے. فقہائے کرام وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں لازم المذہب لیس بلازم. عبارتوں سے جو کچھ لازم آ رہا ہے، باتوں سے جو کچھ لازم آ رہا ہے، یہ لازم نہیں ہے. آپ اس کو لازم کہہ رہے ہیں لیکن اللہ رسول بھی اس کو لازم کہتے ہیں نہیں. آپ ان بنیادوں پر کسی کو کافر کہیں. آج ہمارے زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوئے، ان کی نماز کسی کے پیچھے نہیں ہوتی، یہاں تک کہ امام حرم کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ نماز میں سجدہ نہیں کرتے، اور یہ نماز میں ایسا نہیں کرتے، اور
یہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم فلاں جماعت کے ہیں، کوئی جماعت نام رکھ لینا، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ جاہل، جہالت سب سے بڑی بلا ہے، اور تکفیر کے پیچھے سب سے بڑا جو داعیہ ہے اسی جہالت کا ہے۔ اسلام نے، فقہائے کرام نے ان بنیادوں پر کسی کی تکفیر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ حد تو یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم، محمد بن عبد الوہاب اور دیگر حضرات نے وضاحت سے یہ بات لکھی، ایک آدمی کفر کرتا ہے ہم کہیں گے کہ یہ کفر ہے، بدعت کرتا ہے ہم کہیں گے اس کا یہ کام بدعت ہے، فسق کرتا ہے ہم یہ کہیں گے اس کا یہ کام فسق ہے۔ کیا اس کو کافر، فاسق اور بدعتی کہیں گے؟ کہا نہیں کہیں گے، نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شبہ ہو سکتا ہے، احتمال ہو سکتا ہے، جہالت ہو سکتی ہے، کوئی غلط فہمی اس کی بنیاد ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو کوئی غلط فہمی ہے، وہ دین کو نہیں جانتا ہے، جاہل ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی شبہ اس کو لاحق ہو گیا ہے، تو ان بنیادوں پر اس کو کافر، فاسق، بدعتی نہیں کہا جائے گا۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ تکفیر کا مسئلہ بہت ہی خطرناک ہے۔ جو لوگ آج کل یہ کاروبار چلا رہے ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، اسلام کی ساری تعلیمات ہمارے لیے یہ ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسلام میں لوگوں کو داخل کریں، یہ نہیں کہ ہم اسلام سے نکال کر باہر کریں۔ آج کل ہمارے حالات جو ہندوستان میں ہیں نہایت ناگفتہ بے ہیں۔ ہم حکومت کو دوش دیتے ہیں، برادران وطن کو دوش دیتے ہیں، سیاسی پارٹیوں کو دوش دیتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو دوش دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ سب سے بڑا دوش تو ہمارا ہی ہے؟ ہمارا انتشار، ہمارا اختلاف اور ہمارا الگ الگ ٹولیوں میں بٹ جانا، یہ سب سے بڑا سبب ہے ہماری ذلت کا، اس خواری کا۔ آج ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے کسی سیٹ کے لیے، 10 آدمی ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو ہرانے کے لیے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہی گروہ بندی ہے، مذہب کی تفریقات ہیں، کہیں برادری واد ہے، الگ الگ لوگوں کے الگ الگ نظریات ہیں۔ خدا را تکفیر سے بچیے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں جس آدمی نے کسی دوسرے کو کافر کہا، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ کفر سے بچیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تکفیر مسلم سے پروردگار ہمیں نجات میں رکھے، اور ہر ایک مسلمان کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔